آج میں 10 سال بعد آ رہا ہوں حضرت سخی شاہ چند چراغ المشہدی۔ آپ حضرت بری امام سرکار کے کزن ہیں اور یہ دونوں ہستیاں پنجاب کے اس صوبے کی سرچشمہ کمال ہستیاں ہیں، جن کے صدقے اللہ پاک نے اس صوبے کو سیراب اور سرسبز و شاداب آباد رکھا ہوا ہے۔ آج ان کے در پر ہم جا رہے ہیں اور یہاں آنے کے لیے جو راستہ لینا پڑے گا وہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہمیں جانا ہے حضرت شاہ چند چراغ دربار اور سنار والی گلی۔ یہ دو جملے آپ کو کہنے ہوں گے، تو آپ راولپنڈی شہر میں یا اسلام آباد میں کہیں بھی کسی کو کہیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا۔ شاہ چند چراغ مشہدی کا دربار ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ چراغ کا ہونا بہت ساری روایتوں کی دلیل ہے۔ بہت ساری روایتوں میں یہ ہے کہ وہ چراغ مغرب کے بعد خود بخود روشن ہو جاتا تھا اور فجر طلوع آفتاب کے ساتھ خود بخود بجھ جایا کرتا تھا۔ آپ کے وصال کے بعد بھی اسی طرح روشن اور بجھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایران کے شہر مشہد سے جب پاکستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ کے نام کے ساتھ سخی شاہ چند چراغ المشہدی آیا، اور آج بھی وہ چراغ اسی طرح روشن ہے۔ دن کے 2 بج رہے ہیں اور آج ہفتہ ہے اور یہ چراغ روشن ہے۔ یا مولا ابو الفضل عباس علمدار کا علم پاک مبارک آج بھی اس عباس کے علم کی نشاندہی کرتا ہے جو 61 ہجری میں مولا عباس نے مولا حسین کے صدقے بلند کیا، جو آج بھی آل رسول اہل بیت الاطہار العالمین کے در پر ناد علی بن کر لہرا رہا ہے۔ نگری شاہ چند چراغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا، کراچی، پاکستان سے آج میں 10 سال بعد آ رہا ہوں حضرت سخی شاہ چند چراغ المشہدی۔ آپ حضرت بری امام سرکار کے کزن ہیں اور یہ دونوں ہستیاں پنجاب کہ اس صوبے کی سرچشمہ کمال ہستیاں ہیں، جن کے صدقے اللہ پاک نے اس صوبے کو سیراب اور سرسبز و شاداب آباد رکھا ہوا ہے۔ اسلام آباد کی، راولپنڈی کی ہریالی، ان پہاڑیوں کی جو شادابی ہے، یہ انہی دو ہستیوں کی بدولت ہے۔ آج ان کے در پر ہم جا رہے ہیں اور یہاں آنے کے لیے آپ کو جو راستہ لینا پڑے گا وہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہمیں جانا ہے حضرت شاہ چند چراغ دربار اور سنار والی گلی۔ یہ دو جملے آپ کو کہنے ہوں گے، تو آپ راولپنڈی شہر میں یا اسلام آباد میں کہیں بھی کسی کو کہیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا، اور انہی گلیوں سے ہو کر وہ راستہ بنتا ہے۔ یا غازی۔ حضرت شاہ چند چراغ کی گلیاں قدیم یادوں میں لے جاتی ہیں، جانے کیوں دہلی کی گلیاں آج بھی یاد آتی ہیں۔ یہ دل جو کسی واگا بارڈر کی قواعد سے آزاد ہے ہمیں گواہی دیتا ہے کہ دل کی سرحدیں نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں فیصلہ کرنے والوں نے
محبت کرنے والوں کو جدا کر دیا، لیکن آج بھی چاہے وہ ہمارے ملک میں آئیں یا ہم ان کے ملک میں چلے جائیں، آج بھی گلیاں محبتوں کی گواہی دیتی ہیں، راہداریاں انہی محبت میں لوٹا کر لے جاتی ہیں، لوگ ویسے ہی محبت سے ملتے ہیں۔ خصوصاً اگر ہم ہندوستان کی گلیوں میں چلے جائیں یا اہل ہندوستان ہماری گلیوں میں آ جائیں تو ہم ان کو دیکھتے ہی ایک لمحے میں یہ بھلا دیتے ہیں کہ وہ ویزا لے کر آئے ہیں۔ راجہ بازار سے متصل جیسا کہ سونار گلی سے ظاہر ہے، یہاں سونار یعنی سونے یعنی گولڈ اور سلور کے تاجر بیٹھے ہیں جنہیں ہم گولڈ ٹریڈ پرسن کہتے ہیں، اور یہاں نہ صرف سونا خرید و فروخت ہوتا ہے بلکہ رینٹ اور کرائے پر بھی دستیاب ہوتا ہے۔ سونار گلی میں آپ کو جہاں سلور اور گولڈ کے ماہر برس ہا برس سے بیٹھے ہوئے تاجر ملیں گے، وہیں یہاں آپ کو اور بھی تجارت کی چیزیں نظر آئیں گی، جیسا کہ یہاں پر ٹرنک بہت انواع و اقسام کے ملیں گے، یہاں مسالے کی دکانیں ملیں گی، ساتھ ہی یہاں پر موتی بازار بھی ہے اور ساتھ ہی اس کے بھابرا بازار بھی ملے گا، پھر اس کے ساتھ آپ کو نمک منڈی اور نارنکاری بازار کے نام سے بازار بھی دستیاب ہوں گے۔ گویا یہ ایک ایشین ہب کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ یہاں آپ کو پشتو یعنی خیبر پختونخوا ہمارے پٹھان بھائیوں کی پشتو زبان بولنے والے زیادہ ملیں گے، پھر آپ کو یہاں پنجابی بولنے والے اور پنجابی میں پوٹھوہاری پنجابی اور سرائکی پنجابی بولنے والے زیادہ ملیں گے۔ یہاں اردو سپیکنگ لوگ بہت کم آپ کو دکھائی دیں گے۔ یہاں زیادہ تر لیبر کلاس دوسرے قریب قرب و جوار راولپنڈی سے کام کرنے کی غرض سے آتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہاں ٹریفک رکتی نہیں ہے۔ اگر آپ بڑی گاڑی یا اور کسی منی وین کے ساتھ اگر یہاں آ گئے تو آپ نے غضب کی غلطی کر دی۔ میں نے نیو یارک میں اور شکاگو الینوائے امریکہ کی ریاست میں وہاں کے ٹیکسی کیب ڈرائیور کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہم نے سنا ہے پاکستان میں کوئی جگہ راجہ بازار کے نام سے ہے، اور اگر کوئی وہاں گاڑی چلا لے یا اگر وہاں پیدل چل لے تو وہ دنیا کے کسی شہر میں بھی پیدل چل سکتا ہے اور گاڑی چلا سکتا ہے۔ یہ وہی راجہ بازار ہے۔ جب راجہ بازار سے گزر کر آپ شاہ چند چراغ آنے کے لیے سونار گلی پہنچیں گے تو یہاں آپ کا گم ہونا زیادہ ناممکن ہو جائے گا، یعنی آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ مجھے حضرت شاہ چند چراغ کے دربار جانا ہے، ایز لانگ ایز آپ راجہ بازار سے گزر کے سونار والی گلی پہنچ گئے ہیں تو اب آپ کہیں گم نہیں ہو سکتے، یعنی آپ لازمی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ یہاں کی گلیاں دلی کی گلیوں کی یاد دلاتی ہیں، شہر بی بی پاک دامن لاہور کی گلیوں کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ وہی پتلی پتلی راہداریاں ہیں جو گزر کر ایک بند گلی اور کبھی کبھار قد آمد اور قد آدم کے برابر فلیٹس میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ یہاں آپ کو انواع اور اقسام کی دکانیں ملیں گی۔ میں یہاں مسلسل گوگل سے لوکیشن اپنے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے یوز کرتا رہا، کیونکہ یہاں کے لوکل رہنے والے ان کے لیے تو وہ ایک گلی ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر اگر آپ پٹی بھی باندھ دیں تب بھی وہ اپنا تجارت، اپنے گھر آنا اور گلی سے نکلنا آسان کر لیں گے، لیکن باہر سے آنے والے کے لیے بہت مشکل ہے۔ لہٰذا آپ بہت دھیان کر اور دھیان سے پوچھ کر آئیے، اور جب آپ کو کوئی بتا دے کہ اس گلی میں جانا ہے تو آپ کسی سیکنڈ پرسن سے ضرور معلومات کریں۔ سخی شاہ چند چراغ مشہدی کا دربار ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ چراغ کا ہونا بہت ساری روایتوں کی دلیل ہے، چند ایک میں دہرا دیتا ہوں، جس میں سے ایک ہے کہ آپ کے خانقاہ پر ہمیشہ ایک چراغ روشن رہتا تھا اور وہ کبھی نہیں بجھتا تھا۔ بہت ساری روایتوں میں یہ ہے کہ وہ چراغ مغرب کے بعد خود بخود روشن ہو جاتا تھا اور فجر طلوع آفتاب کے ساتھ خود بخود بجھ جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت یہ ہے کہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہ چراغ آپ کی زندگی ظاہری کی مانند آپ کے وصال کے بعد بھی اسی طرح روشن اور بجھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایران کے شہر مشہد سے جب پاکستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ کے نام کے ساتھ سخی شاہ
چند چراغ المشہدی آیا اور آج بھی وہ چراغ اسی طرح روشن ہے۔ آئیے اس چراغ کی پہلے زیارت کیجیے۔ یہ چراغ، حالانکہ گھڑی دیکھیے دن کے 2 بج رہے ہیں اور آج ہفتہ ہے اور یہ چراغ روشن ہے۔ یہ ہے سخی آل رسول کی شان۔ آئیے اندر زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ سرہانے بھی اب جب ہم داخل ہوں گے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر داخل ہونا ہوتا ہے، اور یہ دربار کی انٹرنس ہے اور یہ اتنا ہی دروازہ ہے۔ سرہانے بھی وہ چراغ آج اسی طرح جل رہا ہے اور دن کے اس وقت 2 بج رہے ہیں۔ اندر چلتے ہیں۔ یا غازی خواتین کا داخلہ دائیں جانب سے ہے، یہ راستہ خواتین کا ہے، اور بائیں ہاتھ پر دربار کی مین انٹرنس۔ شاہ چند چراغ کے در پر یا مولا ابو الفضل عباس علمدار کا علم پاک مبارک آج بھی اس عباس کے علم کی نشاندہی کرتا ہے جو 61 ہجری میں مولا عباس نے مولا حسین کے صدقے بلند کیا، جو آج بھی آل رسول اہل بیت الاطہار العالمین کے در پر ناد علی بن کر لہرا رہا ہے، اور قیامت کے دن اسی کے تلے آنے والے شفاعت کے لیے ان کے نانا تک پہنچ پائیں گے۔ حق غازی یا غازی نگری شاہ چند چراغ اور بری امام تقی سلطان شاہ چند چراغ کے دربار کی یہ بھی ایک مرکزی داخلہ انٹرنس ہے۔ یہاں سے آپ دربار کے اندر داخل ہوں تو وہ بائیں ہاتھ پر انٹرنس آتی ہے جہاں سے اندر شاہ چند چراغ کی مرقد انور کی زیارت ہے، اور اس بیرونی اول دروازے پر باب نجات درج ہے، سخی شاہ چند چراغ مشہدی۔ بائیں ہاتھ پر آپ کے محبت کرنے والوں، وفاداروں، آپ سے انسیت اور عشق رکھنے والوں اور آپ کی نسبت پر قربان ہونے والوں کا قرب جنہوں نے شاہ چند چراغ نے قبول فرمایا، ان کو یہاں جگہ بخشی۔ جب آئیں تو یہاں ضرور ایصال ثواب اور مناجات پڑھیں۔ یا غازی شاہ چند چراغ المشہدی آنے کے لیے آپ کو پاکستان کے شہر راولپنڈی آنا ہوگا۔ راولپنڈی آ کر آپ کسی سے دریافت کریں کہ ہمیں راجہ بازار سے ہوتے ہوئے سنار گلی جانا ہے۔ یہ 2 الفاظ آپ کو حضرت شاہ چند چراغ کے راستے پر لانے میں، پہنچنے میں، رسائی میں آسان کر دیں گے۔ اور وہ 2 جملے یہ ہیں کہ ہمیں راجہ بازار سے ہوتے ہوئے راجہ بازار کی گلیوں سے گزر کر سنار والی گلی میں جانا ہے۔ جب آپ راجہ بازار سے گزر کر آپ سنار کی گلی میں پہنچیں گے تو آپ کو دائیں بائیں بیش بہا قسم اقسام کی دکانیں نظر آئیں گی۔ الوداع یا مشہدی، الوداع یا شاہ چند چراغ، آپ کی گلیوں کو سلام، آپ کی راہداریوں کو سلام، آپ کی ان گلیوں، ان فضاؤں کو مولا رضا کی گلیوں کا واسطہ، سلام یا مشہدی، الوداع یا شاہ چند چراغ، یا غازی۔
مریضوں کو دیکھنا تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے, دربار عبداللہ شاہ غازی, سلام کیجیے. آپ کوئی علاج نہ کرائیے, صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں. کھانسی, نزلہ, کینسر, زکام, ڈائلسس, اسٹیرلٹی, بانجپن, میوکوسا فائبروما, میوکوسا فائبروسس, سسٹس فائبروسس, اینڈومیٹریوسس, برین ٹیومر, سارکوما, اللہ معاف کرے, ہر قسم کا کینسر, جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں. آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ بھی نہیں لیا گیا, دعائیں دی گئی ہیں. اللہ پاک ان کو خوش رکھے, اور فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ. ہمیں یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی. ہم دل سے دعائیں دیتے ہیں بھائی جان کو, جس طرح ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے. اللہ پاک بھائی جان کو ہمیشہ لمبی زندگی دے اور صحت والی زندگی دے. جی, دربار پہ تو کسی کی بھی جو ہے پابندی نہیں لگنی چاہیے, کیونکہ دربار پہ تو جو ماننے والا عقیدت مند ہے اس کو جانا چاہیے, کیونکہ غیر مسلم بھی آتے ہیں, کرسچن بھی, ہندو بھی, ہر دربار پہ جاتے ہیں. جیسے کہ نورانی شاہ کا دربار ہے, حضرت عبداللہ شاہ غازی کا دربار ہے, تو یہاں پہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے. کسی کو بھی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. جو ماننے والا ہے اس کو میرے خیال سے تو نہیں روکنا چاہیے. ایوریج ہر پیشنٹ 25 سے 30 ہزار روپے کی دوا لے کر جاتا ہے, اور آج تک کسی سے 1 روپیہ 1 ڈھیلا وصول نہیں کیا, سوائے ایک شرط کے کہ امام زادہ کی حاضری کر لیں. میں نے اس دربار سے مردوں کو بھی زندہ ہوتے دیکھا ہے. سب کچھ احسان ان کی دعا کا صدقہ ہے. اس وقت مہنگائی کے اس دور میں جب پیٹرول 320 کا ہو گیا ہے, آپ تصور کریں ہومیوپیتھک میڈیسن کتنی مہنگی ہو گئی ہوگی, اور کینسر میڈیسن تو لاکھ سوا لاکھ روپے کی پر پیشنٹ دوا لے کر جاتا ہے. میں آپ کو احساس اس بات کا دلا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو تھوڑی دیر میں امپیشنٹ ہو رہے ہیں اور پھر آپ لوگ لڑنا جھگڑنا غلامان غازی سے شروع کر دیتے ہیں, 2 باتیں ذہن میں بٹھا لیں. میں اگر کسی کو سونے کے چمچ سے بھی پلا دوں نا, تو جب تک ان کا حکم نہیں ہوگا نا اس کو نہیں ملے گا. یہ بات آپ سمجھ لیں, کیونکہ یہ ہسپتال نہیں ہے, یہ سید کا دربار ہے, اور جس کو شفا ہونی ہے ان کی مرضی سے ہوگی. وہ بیٹھے گی تو شفا ہوگی. آپ اپٹن میں, مائیوں میں, کسی کی ڈھولکی میں رات بھر بیٹھے ہوں گے نا, یہاں سرکار امام زادہ کے در پر بیٹھے ہیں. یہ بیٹھنا ہی شفا ہے. اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے تو کوئی میری طرف سے پابندی نہیں, آپ جا سکتے, لیکن یہاں بیٹھ کے شور نہیں مچانا. اگر یہاں بیٹھ کر آپ نے شور مچایا نا, میں آپ کو گیٹ سے اس دربار سے باہر نکال دوں گا. اب آپ اسے روئیے گا, پیٹیے گا, نصیب کہیے گا, جو مرضی کہیں, اپنے نصیب کو روئیے گا, لیکن زندگی میں کبھی ایک بار ضرور سوچیے گا کہ اس زمانے میں کوئی چوک پر کھڑے ہو کر آپ کو 20 روپے نہیں دے گا, اور آپ کو اگر 35 ہزار کی دوا مل رہی ہے, تھوڑیوں میں ہاتھ دے کر, تھوڑی دیر میں چائے مل رہی ہے, تھوڑی دیر میں پانی مل رہا ہے, تھوڑی دیر میں کیک مل رہا ہے. آغا خان میں بھی ایسا نہیں ہوتا. کوئی آغا خان جائیں, 50,000 روپے بھریں, کوئی آپ کو چائے پلا دے مانگ کے دیکھ لیں. تو یہاں اگر آپ ناشکری کر کے جائیں گے نا, تو اپنی بددعائیں لے کر جائیں گے. میں نے کہا بتا دوں آپ کو, جس نے جانا ہے جا سکے, لیکن جب تک آخری مریض نہیں چلا جائے گا, غلامان غازی میں سے کوئی نہیں جائے گا. میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک آخری مریض نہیں ہے. یہ صرف نیا سبق نہیں ہے, 22 سال سے دوہرا رہا ہوں. کچھ لوگ جو بے وقوف آپ جیسے آ جاتے ہیں, جن کو تکلیف شروع, ان کو بولنا پڑتا ہے, ورنہ کسی کے لیے بولنا نہیں پڑتا. میں نے کہا بتا دوں یہ آواز. تو سید محمد رضا صاحب